کا قیدی نہیں بنانا چاہیے. تکلفات والی زندگی جو ہوتی ہے وہ تکلفات، وہ اللہ خیر کرے. ہمارے یہاں بڑے بڑے اونچے اونچے لقب، بڑی بڑی باتیں، نقیب محفل کر رہا فلاں صاحب آ گئے. او بھائی تو ٹھہر جا، سادی بات کر، جس کو سب کے دل قبول کر لے. تھوڑا مطمئن ہو جائے انسان. یہ زندگی مشکلات والی، اس سے بندہ باہر آئے، اپنے دل سے یہ ساری چیزیں نکال دے. آپ یقین کریں حضور علیہ السلام نا تربیت کرتے تھے کہ صبح جب اٹھو نا تو اپنے دل کا جائزہ لو کہ بالکل صاف ہے. اور یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے بغض نہ رکھنا. فرمایا اگر اس کی ایک بات تمہیں نا پسند ہے تو اس پر غور کر لو جو تمہیں پسند ہے، لیکن کسی ایک آدھ بات کی وجہ سے بغض نہ پیدا کر لینا، مقابلے میں نہ اتر آنا. وہ ساڈے ہاں ایک فخر اور بھی ہے. وہ منڈا کہندا ہے جی میں کدی سہریاں دے گھر نہیں گیا، میں تے باہر ہی لا کے آ جانا. میں کہ کوئی کمال ہے؟ کسی کی بیٹی کو بنیاد بنا کر عزت کرا لینا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، کوئی بات ہے کرنے والی. اللہ کے رسول نے تو فرمایا سسر تیرا باپ ہے، استاد تیرا باپ ہے، تو فخر بتا رہی، فخر والی بات ہے؟ یہ تو تجھے تھوڑا سا شرم کر کے بات بتانی چاہیے. کس طرح کی چیزوں کو ہم نے اپنا اعزاز بنا لیا، کس چیز کو باعث فخر، کو باعث فخر باتیں. میرے دوستو دلوں میں کسی کے لیے کوئی بات نہ ہو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے انس میرے بیٹے. یہ حضور اپنے غلام کو بیٹا کہہ رہے ہیں. یا بنیا کہتے تھے جناب انس بن مالک. اے انس، اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. اور اگلے لفظ کیا ہیں؟ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی ہے. میرا مسواک لے کے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے. دل صاف کرنا بھی سنت ہے، یہ بھی ترمذی کی حدیث میں موجود ہے. میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ غور کریں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، دو لوگ. آپ توجہ کریں جی، میری آپ ایک بات بھی سمجھ گئے نا. دیکھیں آپ کتنے سارے لوگ ماشاءاللہ آئے اور اتنی محبت سے آپ آئے. اگر ایک بات آج اپنی ہم تربیت کر لیں، ایک زیادہ نہیں، ایک بات اگر جلسوں کو کانوں کی لذت سمجھ کے نہ لو، خدا رہا بڑی ہو گئی تقریریں، بڑی ہو گئی باتیں، بڑے ہو گئے نعرے. دین تو عمل کے لیے آیا ہے. اب اس کی عملی صورتوں پر بھی آئے نا. میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں، سب نے حدیث سنی ہوئی ہے نا کہ ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو بخشش ہو گئی تھی، سنی ہے نا؟ لیکن یہاں سڑک پہ گاڑی سے ٹکرا کے کتا مر جائے نا تو اس کا گوشت گاڑیوں کے ٹائروں سے لگ کے سڑک سے ہٹتا ہے. کوئی بندہ چھڑی کے ساتھ بھی سائیڈ پہ نہیں کرتا. کس لیے سنتے ہیں تقریریں؟ کس لیے پڑھتے ہیں جمعے؟ کیا سمجھا ہوا ہے کہ صرف یہ باتیں کرنے کے لیے؟ دین تو عمل کے لیے آیا ہے. جو قوم مجھے اللہ نے توفیق دی، ہم نے خدمت کی وہاں تھوڑی سی بڑی مختصر سی، سب سے تھوڑی ہماری ہے. سیلاب زدگان کے لیے ہم گئے 2 دفعہ، میں خود بھی گیا اور میرے سنگی تو تسلسل سے وہاں خدمت میں مصروف رہے. جتنی سیاسی جماعتیں نا آپ کے ملک میں ساری حکومت میں ہیں. کسی کی پنجاب میں حکومت ہے، کسی کی مرکز میں حکومت ہے، کسی کی سندھ میں ہے، کسی کی خیبر. کورن کیوں لگ پئے ہو؟ میں غلط گل کی تھی بھائی؟ آپ نے غور شروع کر دی ہے. ہاں خو کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، تھوڑا سا تو سنے نا، سچی بات تو سنے. ہے نا سب کی حکومت، سارے حکومت میں. کیوں نہیں گئے یہ سارے سیلاب؟ وہاں جا کے ڈیرا لگاتے نا.
میں اور جب تک خبریں تیز تھی نا کہ سیلاب آیا ہوا ہے، ہمارے دل بھی نرم تھے. جس دن سے خبریں ٹھنڈی ہیں، سیلاب والوں کے گھر بن گئے ہیں، سب کے چلے گئے وہ گھروں میں. ہم تو چپ کر گئے کیونکہ خبریں ٹھنڈی ہو گئی. ہم تو ٹرینڈ پہ چلتے ہیں، میڈیا وار پہ چلتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کی تربیت اس طرح کی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو کسی صوبے کے کسی عہدے پر مقرر کرنا چاہ رہے تھے، تو جناب عمر اس بندے کے گھر بیٹھے ہوئے تھے. اس کا چھوٹا سا بچہ آ گیا کھیلتا کھیلتا، کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے، تو اپنے کاغذات تیار ہو رہے تھے. اس آدمی کو تعینات کیا جانے لگا. تو آتے جب اس نے اپنے ابا جی کو ابا جی کہہ کے قریب ہونا چاہ، تو کہنے لگا چل دوڑ جا اماں کے پاس. بچے کو بھگا دیا اور جناب عمر سے کہنے لگا میں نے نہیں کبھی بچوں کو اتنا قریب کیا، میں اپنے کام میں مصروف رہتا ہوں، ڈیوٹی صحیح کر کے کرتا ہوں. جناب فاروق اعظم فرمانے لگے یہ کاغذات دینا مجھے. وہ کاغذات دیے تو جناب عمر نے پکڑ کے پھاڑ دیے. فرمایا تو اس عہدے کے قابل نہیں، جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا صوبے کے بچوں سے کیسے پیار کرے گا. جس کے دل میں اپنے بچوں کے لیے درد نہیں ہے، اس سے یہ توقع رکھی جائے کہ وہ دوسروں کے بارے میں خیر سوچے گا. تو آپ کوئی بھی ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، اور پھر ہمارا ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ باہر کی ساری ٹینشنیں اٹھا کے گھر لے آتے ہیں.